بينات من الهدى والفرقان. اسی طرح جدید فلکیات کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا مسلمانوں نے سب سے پہلے فلکیات سے علم نجوم جیوتش جسے اسٹرالوجی کہا جاتا ہے اس کو الگ کیا. اجرام سماوی کی حرکات و سکنات اور فلکی مظاہر کے منظم مطالعے کے لیے پہلی بار رصدگاہیں یعنی آبزرویٹوریز قائم کی اور رصد کے جدید آلات و اوزار ایجاد کر کے ان کو اس سے لیس کیا. لہذا مورخین کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی قائم کردہ یہ رصدگاہیں جدید دور کی رصدگاہوں کے ہم پلہ تھیں. ان میں سے بعض مشہور رصدگاہوں میں 9ویں صدی کی بغداد کی رصدگاہ، 13ویں صدی کی مراغہ کی رصدگاہ، 15ویں صدی کی سمرقند کی رصدگاہ اور 16ویں صدی کی استنبول کی رصدگاہ جسے تقی الدین نے قائم کیا تھا بہت مشہور ہیں. آج بھی مسلم دور کی ان رصدگاہوں کے آثار و باقیات بہت سارے ممالک میں پائے جاتے ہیں. مسلمان ماہرین فلکیات نے یونانیوں کے غلط فلکی نظریات کا ابطال کیا اور ان کے فنی اور حسابی خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی. ان کے اعداد و شمار صحت و دقت میں جدید مشینی اعداد و شمار سے قریب تر ہیں. خلیفہ مامون کے حکم سے مسلمان سائنسدانوں نے زمین کی پیمائش کر کے اس کا قطر یعنی ڈائمیٹر دریافت کیا جو جدید تخمینے سے قریب تر ہے. عمر خیام نے شمسی سال کی لمبائی 365.242 دن بتائی جو حیرت انگیز طور پر ایک صحیح نتیجہ ہے. ابو ریحان البیرونی نے زمین کی جاذبیت نے گریوٹی کا نظریہ پیش کیا. اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے. اسی طرح اس نے زمین کے محیط یعنی سرکمفرنس کا حساب لگا کر زمین کے کسی بھی مقام سے سائنسی بنیادوں پر مکہ مکرمہ کا سمت معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا. محمد ابن جابر بطانی نے نئے چاند کے پیدا ہونے کے اوقات، شمسی اور فلکی سال یعنی سیڈریل ایئر کی لمبائی، گرہنوں کی پیشین گوئی اور علم مثلثیات پر اہم ترین دریافتیں پیش کی. عبد الرحمن صوفی نے ستاروں کی گردش، حجم اور رنگ وغیرہ پر مجمع نجوم وار بحث کرتے ہوئے ان کی انتہائی دقیق معلومات کا انکشاف کیا اور اس سلسلے میں بطلیموس یعنی ٹولمی کے سینکڑوں اغلاط اور خامیوں کو اجاگر کیا. اس نے اپنی کتاب الصور الکواکب میں ہر مجمع نجوم کی اندرونی اور بیرونی تخمینی تصاویر بھی فراہم کی. اس کی یہ کتاب اگلی کئی صدیوں تک فلکیات میں اہم ترین مرجع شمار کی جاتی رہی. زرقالی نے اسطرلاب سمیت کئی اہم آلات ایجاد کیے. جابر ابن افلاح نے اجرام سماوی کی حرکات کو ناپنے اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پہلی بار نقل پذیر کرۂ سماوی یعنی پورٹیبل سلیشل اسفیئر ایجاد کیا اور اس نے کروی مثلثیات یعنی اسفیریکل ٹیگنومیٹری کے سلسلے میں اہم ترین دریافتیں پیش کی. ان سینکڑوں مسلم ماہرین فلکیات میں ایک اہم ترین نام ابن شاطر کا ہے جو ایک عظیم حساب دان اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ دمشقی جامع اموی کا محتمیم اعلیٰ بھی تھا. اس نے پہلی بار بطلیموس کے زمین مرکزی کائنات یعنی جیو سینٹرک یونیورس کے نظریے کو سائنسی بنیادوں پر باطل ٹھہراتے ہوئے شمس مرکزی کائنات یعنی ہیلیو سینٹرک یونیورس کا نظریہ پیش کیا اور اس کی صحت پر سائنسی دلیلیں فراہم کی. لہذا جدید فلکیات آج اسی نظریے پر قائم ہے. اس سے قبل البیرونی اور نصیر الدین طوسی نے بھی اس بطلیموسی نظریے کی تنقید کی تھی مگر وہ اس سلسلے میں اس کا متبادل نظریہ پیش نہ کر سکے تھے. مگر آج اہل مغرب اس عظیم مسلمان سائنسدان کے اس عظیم کارنامے کو اغوا کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نظریے کو سب سے پہلے ایک پولینڈی سائنسدان کوپرنیکس نے 16ویں صدی میں پہلی بار پیش کیا، جبکہ اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ ابن شاطر کوپرنیکس سے تقریباً 150 سال پہلے گزرا ہے. علم ازدیاج علم فلکیات کی ایک اہم ترین شاخ ہے. لفظ ازدیاج زیج کی جمع ہے جس کے معنی نجمی تقویم یا فلکیاتی تقویم یعنی ایفیمیرس کے ہیں. اس کے تحت ماہرین فلکیات مختلف اجرام سماوی کی حرکات و سکنات، ان کے طلوع و غروب ہونے کے اوقات، ان کی گردشی راستوں کا تعین اور ان کی گردشی رفتار وغیرہ معلوم کرتے ہیں. لہذا فلکیاتی تقویموں کی روح سے خالص حسابی بنیادوں پر
زمین کے کسی بھی مقام کو بنیاد بنا کر ماضی، حال اور مستقبل میں ان اجرام سماوی کی مقام اور ان کی پوزیشن کی تحدید کی جا سکتی ہے۔ یہ علم مسلمانوں کے خاص علوم میں سے ہے۔ اسلام سے قبل جو نجمی تقویمیں مرتب کی جاتی تھیں ان کی بنیاد علم جوتش یعنی ایسٹرولوجی پر ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں نے علم ازیاج کو خالص حسابی اور سائنسی بنیادوں پر مرتب کرنا شروع کیا۔ ان ازیاج کو ترتیب دینے کے لیے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ باقاعدہ رصدگاہیں قائم کی۔ مسلمانوں کی ازیاج علم زمان یعنی کرونوجی، جغرافیہ طول البلد اور عرض البلد، ستاروں کی جدولوں، علم مثلثیات کے حسابات، کروی فلکیات، وقت کی مساوات، سیاروی حرکات، گرہنوں کے حسابات اور ان کی پیشین گوئیوں اور رویت ہلال کے حسابات اور ان کے متعلقہ مسائل پر محیط ہوتی تھی۔ ایک تخمینے کے مطابق 8ویں اور 9ویں صدی کے درمیان مسلمان ماہرین فلکیات نے تقریباً 200 اہم ترین ازیاج مرتب کی۔ اسی طرح 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان صرف ہندوستان میں 100 سے زائد نجمی تقویم مرتب کی گئیں۔ یورپ میں قرون وسطیٰ میں جتنی بھی ازیاج مرتب کی گئیں ان سب کی بنیاد اسلامی اور عربی ازیاج پر تھی۔ لہذا 12ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ٹیبلز آف ٹولیڈو کے نام سے اور پھر 13ویں صدی عیسوی میں الفانسٹائن ٹیبلز کے نام سے فلکی جدولیں تشکیل دی گئیں جن کی بنیاد عربی ازیاج پر تھی۔ بہرحال آج حساب اور فلکیات انہی عظیم مسلمان سائنسدانوں کے اصولوں اور نظریات پر قائم ہیں۔ آج جدید سائنس کا ایسا کوئی بھی پہلو نہیں ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان مسلمان سائنسدانوں کا مرہون منت نہ ہو۔ لہذا فلکیاتی میدان میں حقیقی انقلاب برپا کرنے کا سہرا مسلمان سائنسدانوں کے سر ہے۔